اپنے ہی علاقے کے لوگ مجھے غیر لگ رہے تھے۔ عرفان بھائی بار بار کال کر رہے تھے کہ آپ نکلیں باہر، اور پھر میں عرفان بھائی کے میں گھر پہنچی ہوں۔ یہ وہ مسلمان شہری ہیں جنہوں نے 16 اگست کو جڑاوالا میں پیش آنے والے دلخراش واقعے پر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے گھروں کو جلنے سے بچایا۔ سر یہ بتائیں کہ اس دن آپ کو کیسے اطلاع ملی اور آپ نے کیسے لوگوں کی مدد کی، عیسائی برادری کی، اپنے دوستوں کی؟ جی جب مجھے اطلاع ملی تو 6:30 کا ٹائم تھا، شاید غالباً تقریباً کہہ سکتے ہیں آپ۔ مجھے میرے گھر والوں نے اٹھایا ہے کہ باہر ایک وقوع ہوا ہے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی نے جو ہے بے ادبی کی ہے۔ پھر میں باہر گیا ہوں، باہر آیا ہوں تو کافی لوگوں کا رش تھا، لوگ اسی بات پہ بات کر رہے تھے۔ تو ان سے پھر میں نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہوا ہے، تو کسی نے قرآن پاک کے اوراق جو ہے نا وہ شہید کر کے 2 جگہ پہ رکھے تھے، پھینکے تھے، اور ایک عبارت لکھی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ وہ میں نے اس وقت تک تو نہیں دیکھی تھی، پولیس بھی آئی تھی، علماء کرام بھی آئے تھے، ان کو بریف کیا کہ ابھی تک کسی بندے کا پتہ نہیں ہے کہ کون ہے۔ جن کی تصویریں لگی تھی ان پہ الزام تھا، وہ ابھی کلیئر اس وقت تک تو تھا نہیں کہ انہوں نے ہی کیا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہم نے لوگوں کو یہی باور کرانے کی کوشش کی کہ جب تک کوئی گنہگار سامنے نہیں آتا تو آپ کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایکشن لینے کی پوزیشن میں نہ جائیں، یہ قانون کا کام ہے، ان کو کرنے دیں۔ اچھا، یہ باتیں ابھی ہو رہی تھی تو سینما چوک میں تھوڑا جو ہے نا وہ کچھ لوگ احتجاج کے لیے اکٹھے ہوئے، مجھے پتہ چلا، میں یہاں سے سینما چوک کی طرف چلا گیا۔ پھر جب میں وہاں گیا تو وہاں کافی لوگ تھے جو اہل علاقہ تھے، احتجاج کر رہے تھے حرمت پہ کہ انتظامیہ جو ہے وہ ان گنہگاروں کو پکڑے۔ اچھا، ابھی یہ چل ہی رہا تھا تو جماعت اہل سنت جڑاوالا کے امیر مفتی محمد یونس صاحب ادھر آ گئے، ان کے فوری بعد ایس پی صاحب آ گئے۔ انہوں نے ایک عارضی سا سٹیج بنا کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے پہلے مفتی یونس صاحب نے تقریر کی ہے، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انتظامیہ سے ہماری بات ہو گئی ہے، آپ جو ہے نا وہ انتظامیہ کو کام کرنے دیں، اور آپ جو ہے نا وہ احتجاج کو روک دیں۔ تو لوگ مشتعل کس وجہ سے ہوئے؟ لوگ مشتعل اس وجہ سے ہو رہے تھے کہ واقعہ صبح 5 بجے کا تھا، ٹائم کافی گزر گیا تھا، تو ان کے ذہن میں تھا کہ شاید انتظامیہ جو ہے نا وہ اس پہ کام کرنا نہیں چاہ رہی یا ان کو بچانا چاہ رہی ہے۔ اوپر سے وہ جو اے سی صاحب تھے جڑاوالا، وہ انفارچونیٹلی وہ بھی کمیونٹی برادری کے تھے، تو اس وجہ سے لوگوں کا جو کہتے ہیں نا شک جو ہے نا اس طرف چلا گیا، پتہ نہیں کہ وہ اے سی صاحب ان کو بچا لیں گے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں نے بھی ایس پی صاحب اور انتظامیہ کے لوگوں کو کہا کہ آپ جو ہے نا لوگ مشتعل ہو رہے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ بستی کے لوگوں گھروں کی جو ہے نا وہ اس کے لیے پروٹیکشن لگوا دیں۔ شاید ان کے پلان میں تھا پہلے ہوگا، لیکن میں نے ان کو ضرور کہا کہ آپ جو ہے نا وہ بستی کی پروٹیکشن لگائیں، اور وہ جب میں نے کہا ہے تو وہ تھوڑا سا ذرا زیادہ ایکٹیو ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بندوں کو بلا کے میں بھی یہی کہا ہوگا کہ آپ چلے جائیں۔ اچھا، اسی سنا میں ہم ادھر بیٹھے ہیں جب مفتی صاحب کے ساتھ، تو چند پولیس والے تھوڑی دیر بعد آ گئے کہ سر دیکھیں آپ اپنے لوگوں کو روکیں، انہوں نے ادھر آگ لگانی شروع کر دی ہے۔ اچھا، اب جب میں نے یہ بات سنی نا، مفتی صاحبان وہیں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالا، تو میں وہاں سے نکلا، بھاگا۔ یہ مہتاب مسجد کے ساتھ والی گلی بھاگتا ہوا میں چرچ کے سامنے آیا۔ اچھا، میں جب بھاگا تو 1 سے 2 لوگ میرے پیچھے بھاگ کے آئے۔ ہم جب یہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے نا چرچ کے سامنے کچھ جو چیزیں تھی، کپڑا وغیرہ کہہ لیں یا فلیکسز وغیرہ کہہ لیں، ان کو آگ لگا کے وہ صرف پروٹیسٹ کر رہے تھے، اور تھوڑا بہت پتھراؤ کیا تھا چرچ پہ اس وقت تک۔ ہم نے ان لوگوں کو آ کے سمجھانے کی کوشش کی، پولیس بھی پہنچ چکی تھی، کچھ لوگ یہاں پہ اس وقت، ہم نے اور پولیس نے مل کے ان لوگوں کو بیک کیا، پیچھے بھی دھکیلا ہے، اور وہ لوگ سینما چوک کی طرف چلے گئے۔ ہم نے پھر کیا گیا، وہ جو آگ لگی تھی چرچ کے سامنے، ہم نے اس پہ پانی ڈلوایا، یہ محلے کے لوگ ہیں مسلمان، ان کو بلا کے لڑکوں کو ہم نے اس پہ پانی گروایا۔ گلی ہے، اس کے سٹارٹ میں میرا بھی گھر ہے، وہاں پہ میرے بھائی اور ہمارے پڑوسی وہ کھڑے ہو گئے ادھر کہ یہاں سے ہم نے بستی کی طرف لوگوں کو نہیں جانے دینا۔ اور اسی سنا میں کئی دفعہ ہماری
ایسا موقع بھی آیا کہ جان بھی جا سکتی تھی, لوگ حملہ بھی ہو سکتے تھے, لیکن وہ اللہ نے پتہ نہیں بچانا تھا ہمیں. یقیناً اللہ ہی بچاتا ہے, سیدھی سی بات ہے. تو اللہ نے ہمیں بھی سیف رکھا. اور پھر کچھ ٹائم گزرا تھوڑا, یہاں سے نا اس طرف سے آئیڈیل پبلک اسکول والی جو مین چرچ والی گلی ہے, میں ادھر کھڑا تھا اس وقت. بہت شور ہوا. جب شور ہوا نا تو وہ یہ ساتھ ہی 2-3 گلی سامنے مین گلی گزرتی ہے, وہ مجھے بھی سنائی دیا. تو پھر میں اور 2-3 لڑکے ہم وہاں سے بھاگ کے چرچ کے پاس آئے ہیں. جب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو بہت پتھراؤ شروع کر دیا تھا لوگوں نے اس وقت. ہم نے آ کر پھر ان کو دھکے دینے شروع کیے, یار یہ غلط ہے, یہ چیزیں غلط ہے, ابھی تک ملزم سامنے نہیں ہے, یہ چیزیں غلط ہیں. ہم نے بہت روکنے کی کوشش کی. ایک موقع ایسا آیا کہ اتنے شدید پتھراؤ تھا کہ وہ جو میرے ساتھ لڑکے آئے تھے نا, انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کے کھینچا کہ تو نے مرنا ہے ادھر. یار کوئی بھی مذہبی رد عمل جو ہوتا ہے نا, اس میں جو نوجوان لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا کنٹرول مشکل ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں, وہ اس کی جو ہے نا وہ آپ لمٹ نہیں کہہ سکتے, وہ کسی طرف بھی جا سکتا ہے. اچھا, پھر جب وہ انہوں نے کیا کیا کہ گھروں کے جو ہے نا وہ تالے وغیرہ توڑ لے, وہاں بھی ہم نے دھکے مارے. یار چھوڑ دو, یہ گھروں کے والوں کا قصور ہی نہیں ہے, یہ بیگناہ لوگ ہیں جن کا آپ نقصان کر رہے ہیں. لیکن وہ لوگ اتنے تھے کہ ہم روک نہیں پائے. پھر یکدم ہی چرچ کو آگ لگی ہے, یکدم ہی ان گھروں کو آگ لگی ہے. اس سامان کو بھی آگ لگی جو باہر پڑا تھا. آگ کی اتنی شدت تھی کہ پھر ہم بے بس ہو گئے. آگ کے آگے تو کسی کا بھی کچھ نہیں چلتا, جو ہے نا بس نہیں چلتا. جب لوگوں نے گھروں پہ حملہ کیا تو جو گھر کے مکین تھے وہ کدھر گئے؟ گھر کے مکین جو ہے نا وہ ان کو اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جانیں بچائی ہیں, یہ اس کا بڑا احسان ہے مالک کا. ہم نے خود جب ہمیں پتہ چلا, اسی طرح ان کو کمیونٹی والوں کو جو جاننے والے لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے کچھ وقت کے لیے جو ہے نا اس کو خالی کر دیں, اپنی جگہ کو آپ سیف جگہ پہ چلے جائیں, کیونکہ یہ ایک مذہبی معاملہ ہے. اس کا ریئیکشن کیا ہوگا کسی کو آئیڈیا ہی نہیں تھا. اس وجہ سے یہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے گھروں کو تالے لگا کے گئے. یہ قریبی مسلمانوں کے گھروں پہ ہی ہے, کوئی دور رہا ہے, کسی کو جو ہے وہ پناہ ملی ہے, کسی کو نہیں ملی. تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو قدرتی ایک انسان کے اندر جو رد عمل ہوتا ہے نا ایک عمل کا, وہ تھا. لیکن لوگ اس کو سمجھے غلط, رد عمل غلط ہوا ہے. دیکھیں, پروٹیسٹ کرنا کسی بھی معاملے میں ہر شہری کا پاکستان کے آئین کے مطابق حق ہے, لیکن وہ پرامن. جہاں پہ آپ نے اتنے لوگوں کی مدد کی اور ان کو روکنے کی کوشش کی, وہیں پہ مس جوزفین جو کہ آپ کے منہ بولی بہن بھی ہیں, ان کے گھر کو بھی بچایا. وہ تھوڑا بتائیں کہ کس طرح آپ نے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کے بچایا اس گھر کو. جب حملہ آور آئے ہیں تو ہم ان کے گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے. میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جو کھڑے ہوئے ہیں. پہلا حملہ ہوا ہے, جب وہ ادھر آگے لگ گئی, سارا کچھ شروع ہو گیا, تو پھر ہم وہاں سے پیچھے آئے ان کے گھر کے پاس. ہم ادھر آگے کھڑے ہو گئے. جو بھی لوگ حملہ آور آئے, ہم نے ان کو کہا یار یہ ہم مسلمان ہیں, یہ ہمارا گھر ہے, پلیز آپ ہمارے گھر کو مت چھیڑیں. ہم نے ان سے ریکویسٹیں ہی کی. اور وہ تو بعد میں مجھے پتا چلا نا کہ میرے دوست کا بھائی گھر کے اندر تھا. جب میں نے اس کو فون کیا کہ یار انہوں نے نا چھوٹے چھوٹے بکرے رکھے ہوئے تھے, جب وہ باہر شور چلانا تو وہ ان کی آوازوں کا بہت شور تھا. باہر میں کھڑا تھا تو میں نے ان کے ہسبینڈ کو فون کیا. میں نے ان کو کہا یار بھائی وہ نا اندر جانور ہیں, تو ان کے لیے کچھ کرنا ہے, مجھے بتاؤ. تو اس نے کہا یار اندر مٹھو وغیرہ لوگ ہیں. جب اس نے یہ کہا تو میں تو پھر اور تھوڑا سا الرٹ ہو گیا کہ یار باقی گھر تو خالی ہیں, ادھر تو انسان بھی ہیں. پھر میں نے اور دوستوں کو بلایا. 2 سے 3 حملے ہوئے, لیکن اللہ نے ان کے گھر کو ان حملوں میں سیف رکھا. جو لوگ حملہ آور ہوئے تھے نا, جنہوں نے یہ توڑ پھوڑ کی ہے, انہوں نے اگر صحیح طریقے سے اسلام کی تعلیم کو پڑھا ہوتا, سمجھا ہوتا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سمجھا ہوتا, تو خدا کی قسم ایک گھر کا پتہ بھی کسی کا نہیں ٹوٹنا تھا.
میرے ساتھ اس وقت مس جوزفین موجود ہیں جو کہ اس سارے سانحے سے متاثر ہوئی ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. میم سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس دن کیسے سب کچھ ہوا آپ کی نظروں کے سامنے، آپ اس گھر میں موجود تھی، کچھ صورتحال سے آگاہ کریں کہ کیا ہوا تھا. صبح مارننگ ٹائم میں میرے ہسبینڈ جاتے ہیں، واکنگ کے لیے جاتے ہیں. تو جب یہ گھر پہ آئے ہیں تو اس سے پہلے مجھے میسج ملا کہ اس طرح سے ادھر قرآن پاک کے اوراق کی بے حرمتی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ جو سینٹنسز ہیں وہ مطلب بہت ان کے قرآن پاک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سے متعلق اچھے نہیں ہیں. تو اس وجہ سے مطلب سارے لوگ جو ہیں وہ اکٹھا ہو رہے ہیں. تو پورا وہ جو راجہ عامر کے گھر جانا اور اس طرح سے یہ ساری باتیں، تو آہستہ آہستہ مطلب اس طرح سے آپس میں گلیوں میں لوگوں نے ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا. تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ یہ بات کچھ وقوع اس طرح سے ہوا ہے، اور ہمارے مسلم بھائی جو ہیں وہ اکٹھا ہو رہے ہیں. چونکہ ہم سارے ادھر اکٹھے رہتے رہے ہیں تو آپ ان سے بات کرو کہ جو مجرم ہے اس کو پکڑا جائے، بیٹھ کے بات کی جائے تاکہ جس پہ ہو جرم ثابت ہو اسی کو مطلب سزا ملے، نہ کہ سب کو. تو انہوں نے فوراً سے پہلے تو یہ کیا کہ 15 والے 1122 والے اور آئی بی کو انہوں نے کال کیا، اور مجھے یہی تسلی دیتے رہے کہ نہیں ابھی کوئی نہ کوئی آ جائے گا. انفارچونیٹلی کوئی نہیں آیا. میں نے باہر تھوڑا سا نکل کے دیکھا کہ لوگ جو ہیں ان کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، اور وہ اپنے بچوں کو دھکیل کے کھینچ کے، ایون سامنے گھر والے جو ہیں ان کی چھوٹی سی بیٹی ایک پیدا ہوئی تھی، اس کو 1 ماہ کی ہے، اس کا فیڈر اور اس کی چیزیں اور اس کے باقی جو بڑے پوتیاں پوتے تھے ان کو وہ کھینچ کے لے کے جا رہی تھی. تو اس عالم میں سارے میں اتنی خاموشی اور اتنے لوگ ہراساں تھے کہ انہوں نے کسی نے بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم دیکھ لیں یا کسی سے پوچھ لیں. تو اسی سنا میں میں نے بیٹوں کو اٹھایا. میں نے کہا کہ آپ بیٹا اٹھ جاؤ، آپ بھی ذرا اپنی فیصل آباد اپنی ماسوں کے پاس آپ لوگ چلے جائیں. ایک دم سے ایک موٹر سائیکل پہ 3 لوگ جو ہیں انہوں نے گشت کرنا شروع کر دیا، اور بند دروازوں کے اوپر انہوں نے بیٹ تھے ان کے پاس یا ڈنڈے تھے یا کچھ بھی تھا وہ انہوں نے بجانا شروع کر دیا. اور پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے پھر راجہ کا گھر جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا. پھر انہوں نے چرچ کی طرف دیکھا، پھر انہوں نے ایسے ساری گلیاں پورے انہوں نے راؤنڈ لیا کہ کس طرح سے انہوں نے آگے ان کا جو بھی لاہ عمل تھا انہوں نے جو کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا. اور پھر اس کے بعد میں بچوں کو لے کے بالکل پھنس گئی بیچ میں، اور میں اپنے گھر کے اوپر والے پورشن میں جا کے کبھی دیکھتی تھی اور کبھی نیچے کہ چلو کوئی فورس آ جائے گی اور ہم لوگ سیف رہیں گے اور اپنے گھر میں رہیں گے. لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. اس ٹائم میں تو یہی تھا کہ مطلب کسی طرح سے میں اپنے بچے جو ہیں وہ سیف کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے لیے اپنے ہی گھر میں میرے لیے جگہ نہیں تھی. اپنے ہی علاقے کے لوگ مجھے غیر لگ رہے تھے. میں انسیکیور فیل کر رہی تھی کہ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے، مجھے جو ہونا ہے ہو جائے، لیکن میں اپنے بچوں کو سیف کرنے کے لیے ہر ممکن میں کوشش کر رہی تھی. پھر جزاک اللہ ان پولیس والوں کا، اور عرفان بھائی بار بار کال کر رہے تھے کہ آپ نکلیں باہر. تو میں نے کہا نہیں بھائی آپ دیکھ لیں، صورتحال دیکھ لیں، میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں ہو سکتا، آپ جتنی جلدی ہو سکے آپ نکلیں. پھر پولیس والوں نے مجھے تھوڑی جگہ ایسے بنا کے دی، اور میں شارٹ وہ سامنے چھوٹی سی گلی ہے اس میں سے انہوں نے مجھے فیصل آباد روڈ پہ پہنچایا، اور پھر میں عرفان بھائی کے میں گھر پہنچی ہوں. تو ابھی انٹر ہوئی ہوں تو مطلب خبر آ گئی کہ انہوں نے چرچ کو جلانا شروع کر دیا. ہمارے گھر پہ 2-3 دفعہ مطلب اٹیک ہوئے ہیں، کیونکہ 2-3 گروہ جو ہیں وہ باری باری مطلب اٹیک کرتے تھے. آگ لگانا، پہلے لوٹ مار کرنا، پھر چیزیں نکالنا، تیسرا آگ لگا رہا ہے. انہوں نے گھروں کے ٹیپ جو ہیں وہ کھول دیے تھے تاکہ آگ لگے تو کوئی پانی یوز نہ کر سکے. انہوں نے میرے سٹور کو جو ساتھ والے ہمسایوں سے میں نے لیا ہوا ہے
تو اس میں میری کافی چیزیں تھیں جو انہوں نے کراکری کا زیادہ میرا سامان تھا، چیئرز تھی میری، پیڈسٹل فین میں نے رکھا ہوا تھا اسٹور میں، مطلب جو چیزیں تھیں وہ جو اٹھانے والی تھی وہ اٹھا کے لے گئے ہیں، اور باقیوں جو ہیں وہ ان کا میں آپ کو دکھا سکتی ہوں کہ ان کا کیا حال ہے. اور ادھر میرے گیسٹ روم کا انہوں نے شو کیس اور دروازہ اور ساؤنڈ سسٹم انہوں نے وہ توڑ کے رکھ دیا. اور پھر وہ یہاں سے ہو کے میرے گھر کے اندر سے ہو کے پھر وہ اوپر گئے ہیں، اور اوپر جا کے انہوں نے لیپ ٹاپ اور اس میں نے اپنی چیزیں، قیمتی چیزیں رکھی تھی، کچھ میں نے لے لیں جو میں نے میرے استعمال میں جو عام رکھتی ہوں، لیکن میری جو جیولری تھی وہ لیپ ٹاپ کے ساتھ ہی وہ لے کے تو چلے گئے. میم مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے عرفان خلیل صاحب کے گھر میں پناہ لی، وہ کتنے عرصہ آپ ادھر رہیں اور کتنے آپ کے فیملی ممبرز ادھر رہے؟ ہم لوگ ادھر تقریباً سارے تھے، 2 میرے بیٹے چھوڑ کے ہم لوگ، میری جٹھانی اور اس کے 2 بیٹے، میں، آصف اور میرا بڑا بیٹا، ہم 6 لوگ ادھر ہیں جو ہم 2 دن ادھر ہی رہے ہیں. پھر اس کے بعد میں اپنی بڑی سسٹر کی طرف چلی گئی ہوں. آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ عرفان صاحب کے پاس جب آپ رہیں تو آپ کو کتنی سیکیورٹی فیل ہوئی، اور دوسرا یہ کہ عرفان صاحب کو بھی کوئی تھریٹس آتے رہے اس حوالے سے کہ انہوں نے آپ کو پناہ دی ہوئی ہے؟ آپ یہ کہیں کہ میرا جب میں ادھر گئی ہوں وہ میرا سیکنڈ گھر ہے، وہ بالکل وہ میرے بڑے بھائی ہیں. ایون مطلب کبھی بھی مجھے یہ فیل نہیں ہوا کہ میں اپنے گھر میں ہوں یا ان کے گھر میں ہوں. تو ان کی فیملی نے، ایون ان کے بچوں نے مجھے خبریں نہیں سننے دی. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بھی بہت پریشان ہیں آلریڈی. تو وہ اور مطلب چیزوں میں مجھے وہ اپنے پیٹ مجھے دکھا رہے تھے کہ یہ ہم نے یہ پالا ہے، یہ اس طرح سے ہے، یہ ہماری کیٹس ہیں. انہوں نے مجھے اس طرح سے مطلب مورلی انہوں نے مجھے سپورٹ کیا کہ اور ان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے.